لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فاضل بہار، ملک العلماء، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 19 جمادی الاخری 1382 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 19 جمادی الاخری آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین سے عرض ہے کہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ کی ولادت آپ 10 محرم الحرام 1303 ہجری 19 اکتوبر 1880 عیسوی کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ملک عبد الرزاق اشرفی علیہ رحمہ پابند شریعت، سیدھے سادے بزرگ تھے اور اپنی سادگی کے بدولت اعزاز و احترام کی نگاہ سے آپ دیکھے جاتے۔ حضرت شاہ چاند بیٹھوی ولد شاہ غلام رسول علیہ رحمہ سے سلسلہ اشرفیہ میں بیعت تھے اور اوراد مشائخ کے عامل تھے۔ مشائخ کے جو اوراد ہے اس کے عامل تھے۔ فارسی خاصی طور پر جانتے تھے اور عربی کی بھی ابتدائی تعلیم تھی۔ کاشتکاری، کھیتی باڑی گزر بسر تھی، اس لیے ملازمت سے دستکش رہے، کنارے رہے۔ 1312 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ آپ کی نسبت شیخ مبارک کی چھوٹی صاحبزادی سے ہوئی جو شاہ چاند بیٹھوی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت تھی۔ ان کے وطن پاک سے صرف ایک صاحبزادے ملک العلماء فاضل بہار، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، باقی صاحبزادیاں تھیں۔ ملک العلماء کی والدہ ماجدہ کو سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت تھی۔ وہ ہر سال 11ویں شریف بہت اہتمام سے کرتے۔ اسی کی برکت ہے کہ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی 1314 ہجری کو ہوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ملک العلماء کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اسلامی طرز کے مطابق جب ملک العلماء 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی کی گئی۔ یہ بہت اچھی اسلامی رسم تھی جس کی برکتیں پوری زندگی کے ساتھ رہتی ہے۔ حضرت ملک العلماء الحمدللہ چونکہ ایک مذہبی گھرانے میں، ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لہٰذا یہ دینی رسم جو بزرگوں میں چلا آ رہا تھا یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت ملک العلماء کی بسم اللہ خوانی شاہ چاند بیٹھوی علیہ رحمہ نے ادا فرمائی، جس کی برکت اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ دنیا نے آپ کو ملک العلماء کی صورت میں دیکھا۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد منشی عبد الرزاق نے دی۔ قرآن کریم اور اردو فارسی کی کتابیں گھر پر ہی حافظ مخدوم اشرف، مولوی کبیر الدین، مولوی عبد اللطیف نے پڑھائی۔ 1312 ہجری میں اپنے نانیحال موضع بین ضلع پٹنہ تشریف لے گئے، جہاں مدرسہ غوثیہ حنفیہ میں تفسیر جلالین، میر زاہد وغیرہ متوسطات تک تعلیم حاصل کی۔ اس ادارے میں بیشتر عربی کتابیں مولوی محمد ابراہیم مووی سے پڑھی جو حاذق طبیب بھی تھے۔ عظیم آباد پٹنہ عرصہ دراز سے تہذیب و ثقافت، ادب اور علم کا نمائندہ رہا ہے۔ یہی بخشی محلہ کے اندر 1318 ہجری میں مدرسہ حنفیہ قائم ہوا، جسے قاضی عبد الودود کے والد ماجد حضرت قاضی عبد الوحید فردوسی نے قائم کیا تھا۔ حضرت قاضی عبد الوحید علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے خاص عقیدت تھی۔ جناب حضور شاہ امین فردوسی کے مرید خاص تھے۔ پٹنہ میں رودندوا پر مشتمل اہل سنت کی عظیم کانفرنس آپ نے ہی کرائی تھی، جس میں اعلیٰ حضرت بھی تشریف لے گئے تھے، اور وہیں اکابر علماء نے اعلیٰ حضرت کو مجدد کا خطاب دیا تھا۔ اس وقت نصف تصانیف رضا اپنے خرچ سے طبع کرائی۔ آپ ہی کی تحریک پر اعلیٰ حضرت المعتقد المنتقد کا حاشیہ المعتمد المستند تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے قاضی صاحب کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبر میں بھی اتارا۔ حیات اعلیٰ حضرت صفحہ 56 میں باتیں لکھی ہیں۔ اور اس مدرسہ کے لیے جید علماء اہل سنت کی خدمات حاصل کی۔
ان میں محدث سرتی شاہ وسیع احمد پیلی بھیٹی ہندوستان گیر شہرت رکھتے تھے، جہاں آپ اپنا مدرسۃ الحدیث چھوڑ کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ ملک العلماء نے حضرت کی آمد کو غنیمت جانتے ہوئے درس حدیث کے لیے 25 جمادی الاخری 1320 ہجری کو اس ادارے میں داخلہ لیا، اور محدث سورتی علیہ رحمہ سے مسند امام اعظم، مشکات شریف اور ملا جلال پڑھی۔ محدث سورتی نے اپنی علالت، اپنی بیماری کے سبب شعبان میں پیلی بھیت واپس ہوئے، تو ملک العلماء نے بھی اپنے ہمدرس حکیم ابو الحسن کے ہمراہ کانپور کا رخ کیا۔ یہاں امداد العلوم میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے مرید اور مولانا احمد حسن کانپوری کے شاگرد مولانا قاضی عبد الرزاق کانپوری سے خصوصی درس لیا۔ احسن المدارس میں علامہ احمد حسن کانپوری سے منطق کی کتابیں ملک العلماء نے پڑھی، اور مولانا عبید اللہ پنجابی سے ہدایہ آخرین مکمل کی۔ پھر محدث سورتی کی کوشش اور کشش انہیں پیلی بھیت لے گئی، جہاں محدث صاحب کے مدرسہ دارالحدیث میں حدیث کی منتہا کتابیں پڑھی۔ پھر 1321 ہجری میں باس بریلی پہنچے، اور مصباح التہذیب نامی مدرسہ میں مولوی غلام یاسین دیوبندی کے درس میں آپ شریک ہوئے، جو سنی بن کر تعلیم دے رہے تھے۔ دوران درس جب مولوی یاسین کی دیوبندیت آشکارا ہوئی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ سے تفسیر و حدیث، فقہ و تصوف کی منتہا کتابیں اور بعض نادر علوم کا درس لینا چاہا، لیکن اعلیٰ حضرت ہمادم افتاء اور تصنیف میں مصروف رہتے، اس لیے آپ کے پاس درسگاہی مصروفیات کے لیے وقت کہاں تھا۔ کہتے ہیں دل کی لگن اپنی راہیں خود نکال لیتی ہے۔ ملک العلماء دھن کے پکے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے درسگاہی فیض کو دوبارہ جاری کرنا چاہا، جس کے لیے بسد اسرار دارالعلوم منظر اسلام کے قیام کی راہیں ہموار کی۔ اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان، بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، مولانا حکیم محمد امیر اللہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے ملک العلماء نے ملاقاتیں کی الحمدللہ، اور اپنا اندیہ، اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ ان حضرات نے ملک العلماء کے مبارک خیال کی تائید فرمائی اور اس مشن کے لیے ہمہ دم مستعد ہوئے۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کا عظیم الشان درسگاہ جو دشکوں سے الحمدللہ علم دین کی اشاعت کر رہا ہے، یہ دارالعلوم منظر اسلام ملک العلماء کی تحریک سے وجود میں آیا الحمدللہ۔ یہ ایک عظیم الشان بات ہے۔ بالآخر اعلیٰ حضرت نے اس ادارے کے قیام اور سرپرستی کی ذمہ داری قبول فرمائی، اور منظر اسلام 1322 ہجری 1904 عیسوی میں قائم ہوا، جس کے پہلے ناظم حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ اور اولین طلبہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی اور مولانا سید عبد الرشید عظیم آبادی ہوئے۔ انہی دو طالب علموں سے اس ادارے کا افتتاح ہوا۔ ایک سال کے اندر اندر اس ادارے نے جید اساتذہ اور ٹھوس علمی صلاحیت رکھنے والے علماء کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ علم مولانا حکیم سید امیر اللہ بریلوی، مولانا حامد حسن رامپوری، تلمیذ خاص مولانا ارشاد حسین رامپوری منظر اسلام کے نامور اساتذہ ہوئے، جن سے ملک العلماء نے مسلم الثبوت، صحیح مسلم شریف اور دیگر درسیاتی کتب کی تکمیل فرمائی۔ 1322 ہجری سے 1325 ہجری تک آپ کا تعلیمی سفر جاری رہا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ملک العلماء کو بخاری شریف کا درس دیا، افتاء نویسی کے اسرار سکھائے، ریاضی، حیت، توقیت، جفر اور تکسیر جیسے پیچیدہ علوم کی تعلیم دی، رسالہ اقلیدیس کے 6 مقالے، تصریح شرح چغمینی پڑھائی، اور فن تصوف پر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے عوارف المعارف اور رسالہ قشیریہ کا درس دیا۔ 1325 ہجری کا تعلیمی سال مکمل ہونے کے بعد شعبان المعظم کے اخیر میں ملک العلماء کو ان کے رفقائے درس کے ساتھ دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ اس تاریخی جلسہ کے خصوصی مہمان تھے درگاہ شیخ العالم مخدوم عبدالحق رودولوی قدس سرہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ التفات احمد رودولوی علیہ رحمہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی ایما پر ملک العلماء کے سر پر دستار فضیلت باندھ دی اور تدریس و افتاء کی سند عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسی سال ملک العلماء کو سلاسل قادریہ رضویہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور ملک العلماء اور فاضل بہار کا ممتاز لقب عطا فرمایا۔ ملک العلماء
جو آپ کا لقب ہے وہ اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا ہے، اور ساتھ میں ہی فاضل بہار کا لقب بھی اعلیٰ حضرت نے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ فراغت کے بعد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تقریباً 4 سال مزید رہے۔ دارالعلوم منظر اسلام میں تدریسی ذمہ داریاں نبھائیں، اعلیٰ حضرت کی سرپرستی میں فتاویٰ لکھے اور بوقت ضرورت مناظرے بھی کیے۔ خاص ذمہ داری یہ تھی کہ منظر اسلام کے انتظام و انصرام میں بھی ہاتھ بٹائیں اور ہر سال کے اوقات صلاۃ و صوم کی تخریج کریں۔ نماز کے اوقات کا ٹائم ٹیبل بنانا یہ آپ کے ذمے تھا۔ یہاں آپ کی تدریس سے تلامذہ کی اچھی تعداد نے فائدہ اٹھایا۔ شوال 1328 ہجری میں اعلیٰ حضرت کے حکم سے انجمن نعمانیہ ہند لاہور تشریف لے گئے۔ 1329 ہجری میں معززین شملہ کے اصرار پر اعلیٰ حضرت نے انہیں خطیب اور مفتی کی حیثیت سے شملہ بھیجا۔ اگلے سال 1330 ہجری میں مولانا عبد الوہاب الہ آبادی کا قائم کردہ جدید ادارہ مدرسہ حنفیہ آرا بہار میں صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ یہ عہدہ بھی اعلیٰ حضرت کے حکم سے قبول فرمایا۔ اس ادارے کو سنبھالا دینے کے بعد ڈسٹرکٹ سیشن جج سید نور الہدیٰ شمس الہدیٰ کے قائم کردہ ادارے مدرسہ شمس الہدیٰ میں مدرس اول کی حیثیت سے طلب کیے گئے۔ آپ نے یہاں 4 سال تک تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس دیا۔ 1334 ہجری 1916 عیسوی میں سید شاہ ملیح الدین سجادہ نشین خانقاہ کبیریہ سہسرام کی درخواست پر مدرسہ خانقاہ کبیریہ سہسرام تشریف لے گئے۔ حضرت یہاں مدرس اول کی حیثیت سے 1338 ہجری کے اوائل تک تدریسی خدمات انجام دی۔ یہی آپ کے شہزادے پروفیسر مختار الدین احمد اور صاحبزادی ربیع خاتون کی ولادت ہوئی۔ یہاں کے رفقاء ادارہ میں مولانا سید ابو الحسن خوشدل سہسرامی، مولانا نجم الدین سہسرامی، مولانا رحم الہی مظفر نگری، مولانا سید موسیٰ رضا کاکوی، مولانا فرخند علی مدرس خانقاہ کبیریہ کے اسماء گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ 1338 ہجری 1920 عیسوی میں مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ حکومت بہار کے حوالے ہو گیا۔ حکومت کے زیر نگرانی انتظامات کی تجدید ہوئی اور نئی تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت بھی ملک العلماء کو سینٹر مدرس کی حیثیت سے یا سینئر مدرس کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ حضرت نے 1338 ہجری میں یہ منصب سنبھالا اور اسے خوب تدبیر سے چلایا۔ آپ 30-32 سال تک اس ادارے سے وابستہ رہے اور 1950 عیسوی میں پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک العلماء اطمینان کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، مگر دولت قضا پر بعض حضرات بھی ان دنوں حصول علم کے لیے حاضر ہوتے۔ یوں تدریس کا سلسلہ بھی ضمنی طور پر جاری رہا۔ بارگاہ عشق متین گھاٹ کے سجادہ نشین شاہ شاہد حسین عرف درگاہی میاں کی فرمائش پر 21 شوال 1371 ہجری کو ملک العلماء نے کٹھیار میں جامعہ لطیفیہ بحر العلوم کا افتتاح فرمایا اور اپنی محنت و کوشش سے اسے بہت فروغ دیا۔ منصب صدارت کو خود رونق بخشی، تدریس کے لیے اچھے اساتذہ مدعو کیے۔ حضرت ملک العلماء تفسیر بیضاوی اور تفسیر مدارک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ہدایہ آخرین، مناظرہ رشیدیہ کا درس دیتے تھے۔ فتویٰ نویسی، تصنیف اور واعظ کی مصروفیات ان سے الگ تھی۔ اس ادارے کو کٹیہار اور مضافات میں علم دین سے منسلک کیا اور قابل قدر علماء پیدا کیے۔ اپنے وصال سے 2 سال پہلے 1380 ہجری میں حضرت ظفر منزل تشریف لے آئے اور خود کو تصنیف و افتاء اور ذکر الہی کے لیے خاص کر لیا۔ البتہ درس قرآن اور واعظ کا سلسلہ اس کے بعد بھی آپ نے جاری رکھا۔ حضرت ملک العلماء علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو حلقہ بگوشان اعلیٰ حضرت میں یکم محرم الحرام 1322 ہجری میں شامل کیا اور حسب تعلیم، وظائف و اعمال قادریہ رضویہ میں مشغول رہنے لگے۔ 1325 ہجری میں بزبان عرس سراپا اقدس سرکار مولانا سید آل رسول ماروی قدس سرہ دستار خلافت سے مشرف ہوئے اور بیعت و ارشاد کی اجازت عطا فرمائی۔ سید اعلیٰ حضرت نے اپنے 50 خلفاء کی فہرست میں 24ویں نمبر پر آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ کس طرح فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، جناب مولانا مولوی ظفر الدین بہاری، پروفیسر مدرسہ عربیہ خانقاہ شہسرام، عالم، فاضل، کامل، مفتی، مصنف، مدرس، مناظر، حامی سنت، مجاز طریقت، ملقب از جانب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بہ ولدی الاعز،
ولدی العیز، جی ہاں آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی بیٹے بھی کہے جاتے تھے۔ الحمدللہ آپ عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آپ کا ذوق مطالعہ بھی بہت زبردست تھا۔ ذوق مطالعہ ہی فنی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے اور فکری حسن کو نکھارتا ہے۔ ملک العلماء کو قدرت نے یہ ذوق بہت ہی فیاضی کے ساتھ عطا کیا تھا۔ آپ کو طالب علمی کے زمانے میں کتب بینی کا بہت شوق تھا، جو رفتہ رفتہ عشق کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ پروفیسر مختار الدین احمد لکھتے ہیں کہ انہیں کتابیں جمع کرنے کا شوق طالب علمی کے زمانے سے تھا۔ ایک مجلد میں فہرست کتب علوم فقیر ظفر الدین احمد مورخہ 10 رجب المرجب 1323 ہجری کے عنوان کے تحت کتابوں کے نام درج کیے ہیں۔ اس وقت بریلی میں ان کے پاس 98 کتب و رسائل الحمدللہ تھے۔ الحمدللہ ملک العلماء خود ہی مطالعے سے شغف نہ رکھتے تھے، بلکہ طلبہ کو بھی مطالعہ اور کتابیں خریدنے کی ترغیب دیتے۔ یہاں بھی مولانا شہاب الدین اشرفی صاحب کا مشاہداتی بیان ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ ذوف پیری اور علمی تبحر کے باوجود حضرت ملک العلماء علیہ رحمہ کے مطالعے کا یہ عالم تھا کہ ضرورت کی تکمیل کے بعد وقت ضائع نہ فرماتے، مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا آپ مطالعہ فرماتے۔ قیل اللہ کے وقت عموماً اخبار و رسائل کا مطالعہ کرتے۔ جب میں یہ واقعی میں آپ کی عظیم شخصیات کی ایک عکس ہے آپ کا کہ الحمدللہ آپ زبردست مطالعے کے شوق اپنی ذات میں رکھتے تھے۔ اللہ کریم ملک العلماء کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جمادی الاخری آپ کے عرس کی تاریخ 19 جمادی الاخری آپ کے عرس کی تاریخ پر یہ بیان ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ملک العلماء کی قبر انور پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔